لك الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس بخاری صحیح بخاری شریف کتاب الصلاۃ سے ایک باب کے اندر ایک مسئلے کی وضاحت بیان کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سرخ رنگ کا لباس پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ اس حوالے سے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باب باندھا ہے، باب الصلاۃ فی الثوب الاحمر، سرخ کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں باب۔ اور پھر اس حوالے سے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ جس کے اندر اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا استعمال فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ بھی برکت کی نیت سے سماعت کیجیے، پھر اس کا ترجمہ اور اس کے اوپر جو ضروری بحث ہے انشاءاللہ اس کی طرف آتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن ابی زائدة عن عون بن ابی جحیفة عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبة حمراء من ادم ورأیت بلالا اخذ وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورأیت الناس یبتدرون ذاک الوضوء فمن اصاب منہ شیئا تمسح به ومن لم يصب منہ شیئا اخذ من بلل ید صاحبہ ثم رأیت بلالا اخذ عنزة فرکزها وخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حلة حمراء مشمرا صلی الى العنزة بالناس رکعتین ورأیت الناس والدواب یمرون من بین یدی العنزة۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں محمد بن عرعرہ نے حدیث بیان کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں عمر بن ابی زائدہ نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے حضرت عون بن ابی جحیفہ سے روایت کی، انہوں نے اپنے باپ سے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ رنگ کے خیمے میں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے پانی کو لیا ہے، اور میں نے دیکھا کہ لوگ اس پانی کو لینے میں جلدی کر رہے ہیں، اس کے اوپر جپٹ رہے ہیں، اور جس کو کچھ مل جاتا وہ اس کو اپنے بدن کے اوپر لگا لیتا، اور جس کو اس پانی میں سے کچھ نہ ملتا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ کے تری کو لے لیتا۔ پھر میں نے حضرت بلال کو دیکھا کہ انہوں نے ایک نیزے کو زمین کے اندر گاڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ خلا پہنے ہوئے نکلے کہ اپنے تہبند کو اٹھایا ہوا تھا۔ آپ نے نیزے کے سامنے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی، اور میں نے دیکھا کہ لوگ اور مویشی نیزے کے پار سے گزر رہے تھے۔ اب یہ حدیث مبارکہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باب کے تحت نقل کی ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سرخ لباس کے اندر نماز بالکل درست ہے۔ جب نماز درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سرخ لباس پہننا بھی درست ہے اور یہ جائز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ اور جہاں تک اصل مسئلہ کا تعلق ہے کہ مرد کے لیے سرخ لباس پہننا شرعاً کیسا ہے، درست ہے یا نہیں ہے، اب اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں طرح کی روایات موجود ہیں۔ بعض علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، ناپسند کیا ہے، اور بعض نے اس حوالے سے مطلقاً اجازت ارشاد فرمائی ہے۔ جس طرح کہ سنن ابی داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے 2 شخص گزرے، انہوں نے سرخ لباس پہنے ہوئے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اور دوسری طرف جو علماء کہتے ہیں کہ یہ سرخ لباس استعمال کرنا بالکل درست ہے، وہ بخاری شریف کی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی روایات موجود ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرخ رنگ استعمال کرنے کے بارے میں تصریح موجود ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ایک چیز کو مطلقاً لے لیا جائے، دوسری چیز کو مطلقاً چھوڑ دیا جائے، یہ اصول نہیں ہے شریعت کا۔ شریعت کے اندر اصول یہی ہے کہ اولاً ایسی تطبیق کی کوشش کی جائے گی کہ تمام احادیث کے اوپر عمل ہو جائے اور کسی حدیث کو بھی چھوڑنا نہ پڑے۔ تو اس حوالے سے علماء نے بڑی خوبصورت تطبیق بیان کی ہے کہ فرمایا کہ وہ روایات کے جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ لباس پہننے کو ناپسند کیا ہے اور اس حوالے سے اس سے منع کیا ہے، اس سے مراد وہ سرخ لباس ہے کہ جو کسم سے رنگا ہوا ہو۔ کسم یہ اصل میں سرخ رنگ کا ایک پھول ہوتا ہے کہ جس سے گاڑھا سرخ رنگ نکلتا ہے، اس سے اگر کپڑوں کو رنگا جائے تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح حضور نے زعفران سے رنگے ہوئے کپڑے سے بھی کے استعمال سے بھی منع فرمایا ہے۔ لہٰذا ممانعت والی احادیث وہ محمول کی جائیں گی اس سرخ رنگ کے اوپر کہ جو کسم سے رنگا ہوا ہے۔ اگر سرخ رنگ کسم سے رنگا ہوا نہیں ہے، اس مخصوص رنگ سے جو اس پھول سے تیار کیا جاتا ہے، اگر وہ اس سے رنگا ہوا نہیں ہے
تو پھر بیان جواز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تمام احادیث ہیں ان کو جو ہے نا وہ جواز کے اوپر معمول کیا جائے گا، اور سرخ رنگ کے حوالے سے یہی قول کیا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے اور بیان جواز کے لیے اس کا استعمال بھی فرمایا ہے۔ لیکن اس کے اندر چونکہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں، شرعی تقاضے ہیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، جو خارجی امور ہیں ان کی وجہ سے بھی بعض اوقات جو چیزیں ہیں وہ ممنوع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو سرخ رنگ استعمال کرنے والا شخص ہے اس کی نیت تکبر کی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح عورتوں کے ساتھ مشابہت کی نیت نہ ہو، اجمیوں کے ساتھ مشابہت کی نیت نہ ہو، یا کسی گمراہ فرقے کے کسی علاقے کے اندر پہچان بن چکا ہو تو اس وقت بھی اس کا استعمال جو ہے وہ درست نہیں ہے، یا کسی علاقے میں عورتیں ہی اس رنگ کا استعمال کرتی ہیں، عورتوں سے مشابہت جو ہے نا وہ واضح ہے، تو بھی اس کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ یا یہ ہے کہ وہ شوخ رنگ نہ ہو، نہایت ہی گاڑھا رنگ، شوخ رنگ نہ ہو، کیونکہ اس طرح کا جو رنگ ہے عموماً عورتیں استعمال کرتی ہیں۔ بصورت دیگر اگر ہلکا لائٹ قسم کا سرخ رنگ ہو تو اس کے استعمال کے اندر شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کا استعمال مرد کے لیے شرعاً درست ہے۔ اور پھر اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے علماء نے اور بھی اس کے اندر کچھ چیزیں ثابت کی ہیں۔ فرمایا کہ اس حدیث سے پہلی چیز تو یہ ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا استعمال کیا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ممانعت کی وجہ موجود نہیں ہے، تو مرد جو ہے نا وہ سرخ رنگ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز اس سے یہ ثابت ہوئی کہ جو صالحین کے آثار ہوتے ہیں ان سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وضو کے پانی سے صحابہ کرام نے تبرک حاصل کیا کہ حضور کے جسم سے لگے ہوئے پانی کو زمین کے اوپر گرنے نہیں دیا، بلکہ اس کو تبرک سمجھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کے اوپر ملا اور اپنے جسم کے اوپر ملا، اور جس کو پانی نہ مل سکا اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ سے تری سے ہی تبرک حاصل کرنے کو غنیمت جانا ہے۔ لہٰذا اس سے ان منکرین کا رد ہو گیا کہ جو کہتے ہیں کہ آثار صالحین سے تبرک حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر تیسری چیز اس حدیث سے یہ ثابت ہوئی کہ صحرا کے اندر جب نماز پڑھیں گے تو آگے نیزہ گاڑیں گے، تو نیزہ گاڑیں گے تو نیزہ گاڑنے کی وجہ سے جو نماز ہے وہ بالکل درست ہو جائے گی۔ اس نیزے کے آگے سے اگر کوئی گزرتا ہے، وہ چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو، تو گزرنے والے کو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، نماز پڑھنے والے کی نماز کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ موجود نہیں ہے۔ اور پھر اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اگر صرف امام کے آگے نیزہ گاڑا ہوا ہے تو وہی مقتدیوں کے لیے کافی ہے، جبکہ صحرا کے اندر میدان کے اندر نماز پڑھ رہے ہوں تو جو امام کا سترہ ہوگا وہ مقتدیوں کے لیے سترہ ہوگا، مقتدیوں کے آگے سے بھی گزرنا پھر اس وقت گناہ نہیں ہوگا، جیسا کہ اس حدیث کے اندر اس حوالے سے تصریح موجود ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نیزہ گاڑا گیا تھا اور اس کے آگے سے جو نا وہ جانور اور لوگ گزر رہے تھے۔ تو یہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث مبارکہ نقل کی ہے، جو کہ کئی اعتبار سے جامع معنی ہے، جس سے ہمیں کئی چیزیں معلوم ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔